لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا زیوکار علماء کرام بزرگ اور دوستو واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن انبیاء علیہ السلام تو بعد اس امت کے سب تو بڑے عالم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان بھی سب تو آگے اور علم دے اندر بھی سب تو آگے انہوں کی فضیلت کی درجہ اشان مقام نصیب ہویا ہے علم اور ایمان اور علم دی بنیاد کیونکہ صحیح البخاری حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی حالت کیفیت سن مسجد نبوی چ آپ تشریف نہیں سی لے آ سکتے جماعت کران تو آپ نے اپنا مصلی جس شخصیت نو عطا کیتا ہے او سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ اس کے باوجود کہ ہزارہ اصحاب موجود ہیں اہل بیت بھی موجود ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں سیدنا حسن و حسین بھی موجود ہیں یہ گزارش کرا تے مان لو گے جڑا تھوڑی سیانا بندہ ہے وہ تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو جائے جڑا تھوڑی سیانا ہے وہ تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو جائے جڑا اپنی جگہ تو ہلے گا نہیں میں سمجھا گا ایک عمل ہے یعنی سیانا نہیں سمجھدار اس نال من پتہ چل جائے گا کہ تھوڑے پنڈے سیانا کیڑا کیڑا ہے
پریشان نہیں ہونا، ہر پنڈ دو چار کملے ضرور ہوندے، جڑا قریب تھوڑا تھوڑی قربت اختیار کیجیے۔ تسا میرے تو پہلے حضرت شاگرد صاحب کو لئے مسئلہ سنے کہ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر کتنی سی، 6 سال یا بعض روایات 7 سال، اس تو زیادہ روایت کوئی۔ اور جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا رہے سن، اس وقت سیدنا حسین ابن علی دی عمر 6 یا 7 سال، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ دی عمر 7 یا 8 سال۔ گویا اس معیار تے پورا اتر دے سن، کوئی ابہام کوئی شک نہیں، یعنی جماعت کرا سکتے سن، جماعت کروا سکتے سن، امامت سنبھال سکتے سن۔ سیدنا علی دی موجودگی، سیدنا حسن دی موجودگی، سیدنا حسین ابن علی دی موجودگی، سیدنا عمر عثمان دی موجودگی، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا بلال، دیگر اسعد و سعید، سارے اصحاب موجود ہیں۔ مدینہ طیبہ پورا اصحاب رسول نل بھرے ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام آج بیمار ہو چکے، آپ دا مصلی پاک خالی ہو چکا ہے، اس وقت امامت لئی ایک شخصیت دا انتخاب چاہیے۔ کوئی بھی جماعت کرا سکتا سی، یہ مسئلہ معمولی ہوتا تھا۔ تو کدے سوچے ہے باسی اپنے مصلی تے ممبر تے جنہوں چڑھان لگیا، وہ اس معیار دا بھی ہے یار۔ تو اڑا معیار کی ہوندہ ہے، ترنم ہوئے، آواز ہوئے، سر ہوئے، بامی او دے علم چکاک بھی نہ ہوئے، علمی طور تے انتہائی پستی دا ایک شکار انسان، لیکن ترنم ہے، آواز ہے، سر وغیرہ ہے، کچھ بیان کر سکتا ہے، وہ توڑے ممبر دوار ہے۔ بلکہ اکثر پنڈا بستی امام خطیب رکھنا ہوئے تھے، وہ آندھے نے جی کوئی امام خطیب بھیجو۔ پھر جڑے مدارس ذمہ دار ہوندے نا، اساتذہ ہوندے نا، انہوں نے لوگ کہندے نے کہ کوئی طالب علم، کوئی فارغ التحصیل، کوئی عالم، کوئی بندہ توڑے علم جو ہے، جو میں باقیہ نو کہندے نے، اس طرح بات ساتھی میں رو بھی کہہ دیں۔ میں پھر انہوں نے کہنا کہ میں امام خطیب تو انہوں دیاں گا بھیجا، وہ ہفتہ والے دن آ جائے گا، توڑے کو روے گا، کوئی جمعہ بھی پڑھائے گا۔ وہ آندھے نہیں جی ہفتے نو رہن دیو، جمعرات نو بھیج دو، یا جمعہ سویر سویرے بھیج دو۔ میں آنا ہفتے نے کیوں نہیں؟ آندھے جو جمعہ تے آئے گا نا تو جمعہ پڑھائے گا تے اسے انہوں چیک کر لیں۔ تو میں کہا جی چیک کیوں کرے گا؟ جڑے ساڑھے مسجد انتظامی ہو چیک کرے گی تو میں کو جمعہ پڑھا لوے، جنہوں جمعہ نہیں پڑھا سکتے تھے، میں جڑے پڑھا نہیں سکتے انہوں پڑھانا لیں چیک کی کرنا ہے۔ جڑا آپ ڈاکٹر نہیں وہ مریض نو کی چیک کرے گا؟ چاہیدہ ایسی کہ مسجدہ مسلطہ وارث بنان تو پہلے کسی شیخ الحدیث کو بھیجو، آپ انہوں چیک کرے، علم عقیدت ایمان مضبوط ہے، ایمانیات اسلامیات نو جاندہ ہے، عقائد اہل و سنت تو آگاہ ہے، نواقض ایمان تو آگاہ ہے۔ ضروری نہیں کوئی مدرسے دا فارغ ہوئے، کم از کم ایمانیات دا علم ہوئے نا، نواقض ایمان، ایمانیات، اسلامیات، دینیات، قرآن، عقائد۔ یہ قوم دی جماعت دی رہنمائی کر سکے، ہن تے بغیر سنت تو اسپتال کلینک کو نہیں کھولن دیندہ، بلڈ پریشر کو نہیں چیک کرن دیندہ،
جسم دے معالج لئی کوئی نہ کوئی اتھارٹی ضروری ہے تے روح دے معالج لئی کوئی شے نہیں۔ سیدنا عمر تو لے کے سیدنا حسین ابن علی تک ساری شخصیات موجود نے۔ آپ تو مصلی خالی ہو چکا ہے، جماعت کوئی کرا تھوڑا امام خطیب نہ ہوئے تھے، کئی اتنے موجود ہوندے، بزرگ کئی موجود ہوندے جڑے آپ ہی مصلی تے چڑھ جاندے، انہوں کوئی احترام نہیں کہ ساڑی مسجد کوئی امام راتب مقرر کردہ امام ہے، اس دے کوئی حقوق نہیں، اس دا کوئی انتظار ہے، وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، تاخیر نال چند لمحات ہو سکتا ہے، بس گھڑی وال ویکھی جاندے، بس ہوئی تے سوئی چڑھی ہے، مولوی مصلی تے کیوں نہیں چڑھے؟ اس لئے کہ مولوی ماشاءاللہ با تنخواہ ہے اور تھوڑا ملازم، جس ویلے وہ ملازم ہے تسی او دے مالک اور وارث ہو، پھر نماز خشوع خضوع بھی ایویں ہی ہوئے گا۔ جی وہ ووٹ دے وے کسی اور جماعت نو، تساں دیونے انہوں کسی اور جماعت نو، پھر تواڈی نماز تو اس مولوی پیچھے ہوندی نہیں۔ اس ساڑی حالت کیفیت کیوں ہے؟ اس واسطوں کہ دین شریعت نو اساں قریب بیٹھ کے سمجھائی۔ یہ امامت دا مسئلہ ہے، خطابت دا مسئلہ ہے، ممبر تے چڑھن دا مسئلہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا مصلی پاک خالی ہو چکا ہے، آپ بیمار نے، طبیعت ناساز ہے، اصحاب رسول ہزارہ موجود نے، کوئی بھی جماعت کرا سکتے، سارے جماعت کران نو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، علم دے باوجود، تقوی دے باوجود، زہد دے باوجود، شان دے باوجود۔ سیدنا عمر دا مقام کیا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، عثمان دا مقام کیا ہے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، علی دا مقام کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ سے محبت کرتا ہے، علی کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اور علی سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ یہ شان علی ہے۔ سیدنا حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ ساری فضیلتوں والی شخصیات موجود ہے، لیکن رتبہ یہ ہے، شان یہ ہے، مقام یہ ہے کہ آج مصلی پر جماعت کے لیے کون آئے؟ ہر بندہ نہیں کہ جس دا جی چاہے مصلی پہ چڑھ دے۔ انتظار ہو رہا ہے امام راتب کا کہ وہ انتخاب کریں کہ میرے مصلی پہ کون کھڑا ہو۔ امام جو اس ممبر کا محراب کا وارث، توجہ میرے حال پتر ہے تو فرنٹ سیٹ تے بچے نماز ہی تے نہیں کھلون دیں دے، مولوی واسطے کے بٹھا چھڑ دیں، نہیں بیٹھے رہے، یہ پچھت نہیں نہ کرنے مسیحوں، اتھے آ جا پتر، اتھے آ جا، اگے آ جا سٹیج تے تھوڑا جا، اینو اگے کر لو تھوڑا جا بکھرے کر دو ٹھیک ہو جانا، اتھے آ جا، کوئی نہیں آندے بہ جا اتھے، ہاں بس ہون ٹھیک ہے۔ وہ دونوں دا ویسے ہی اتفاق نہیں آپس سے، اینا دونوں دا اتفاق سی، وہ آپس سے ویسے لڑے۔ 18 سال تو گھٹ بچہ جڑا ہے نا انہوں سامنے نہیں بیٹھیندا، وہ کیونکہ وہ دھرنے وچ 18 سال کم از کم عمر چاہیے۔ تھوڑا توجہ فرما، جماعت کون کرائے؟ آل الحدیث دی مسجد ہے، امام تاخیر دا شکار ہو جائے، لیٹ ہو جائے تو ہر بندہ مصلی پہ کیوں چڑھے؟ امام راتب جس کو کہہ جائے، جو ذمہ دار امام ہے، جو امامت پر قائم ہے، وہ کہے گا کہ اگر میں تاخیر نہ پہنچ سکا، لیٹ ہو جاوا تو میرے آن نہ آن دی وجہ تو یہ شخصیت جماعت کرائے، تعین ہو، تقرر ہو۔ مسجد نبوی بھری ہوئی، صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے چو امامت او کروائے جس کو قرآن دا علم زیادہ ہو،
جے قرآن دے علم وچ برابر ہون پھر جماعت وہ کروائے جدے کول سنت دا حدیث دا علم زیادہ ہوئے. جے حدیث دے علم وچ برابر ہون پھر جماعت وہ کروائے جنہیں پہلے ہجرت کیتی ہوئے. جے ہجرت اکو دن اکو ٹائم کیتی ہوئے برابر ہون پھر جماعت وہ کراوے جڑا اسلام وچ پہل کیتی ہوئے پہلے اسلام لے آیا ہوئے. آج مصلی رسول خالی ہو چکے. اصول سمجھا دیتا سی کہ جدوں مصلی تے امام تی لوڑ ہوئے تے امام کنوں بناؤ جڑا قرآن دے علم وچ زیادہ ہو. جے قرآن دے علم وچ برابر ہون پھر امام اسنوں بناؤ جڑا سنت دے علم وچ زیادہ ہو. جے سنت دے علم وچ برابر ہون پھر امام اسنوں بناؤ جنہیں ہجرت پہلے کیتی ہوئے. جے ہجرت برابر ہون پھر انہوں جماعت واسطے امام مقرر کرو جنہیں اسلام پہلے لے آندہ ہوئے. آج محبوب دا اپنا مصلی خالی ہو چکا ہے. آپ بیمار نے تکلیف نے طبیعت ناساز ہے. اصول پہلے سمجھا چکے سن. آج اس دی عملی تفسیر سامنے آ رہی. سینہ بلال گئے رضی اللہ تعالیٰ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دا وقت ہو گیا. سیدہ کائنات تک آواز پہنچائی. نبی علیہ السلام بیماری سے حدیث صحیح البخاری فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہو گیا سی. بلال کہہ گئے سن تے نماز ہو گئی. محبوب جی نہیں صحابہ انتظار کرن. مجال ہے کہ امام نہ جائے تے جماعت آپ پہ نماز پڑھ کے گھر ٹور جائے. جماعت بیٹھی ہے منتظر ہے اپنی امام کی. یہ 2-4-5 منٹ امام لیٹ ہو جائے تو تسی میں بیٹھے رہو گھڑی وال نہ ویکھو ذکر اذکار مصروف رہو. تو امام باہر نکلے اور گھڑی وال ویکھے کہ میں 4-5 منٹ لیٹ ہویا میری جماعت پھر بھی میرے واسطے بیٹھی ہے. اندازہ کرو کہ امام دے دل وچ تہاڈی کتنا احترام ہوئے گا اور کتنی دعا نکلے گی. تو نال تھوڑا جہا شرم بھی آئے گی. میں نے کہنے ٹائم تے آنا چاہیے. ندامت بھی ہوئے گی نا شرمندگی بھی ہوئے گی کہ میں نے ٹائم تے آنا چاہیے. جماعت میری اس قدر دان ہے کہ میرا انتظار کر دی. اے بابے انجوے دن دروازے لو کوئی نہیں آیا یار کسی اور فتح خان نو اگے کر دو. اور فتح محمد اگے ہو گیا. جڑا کوئی اگے آ جائے ہو نہیں. پوری مسجد نبی اصحاب سے بھری ہوئی. جماعت کون کروائے؟ نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ جماعت ہو گئی یا رسول اللہ صحابہ انتظار کر رہے ہیں. فرمایا میرے ہوتے پانی سٹو. بخار دی شدت سے پانی سٹیا گیا. اٹھنا چاہیا نہ اٹھ سکے پھر لیٹ گئے. تھوڑی دیر بعد افاقہ ہویا. فرمایا عائشہ جماعت ہو گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صحابہ انتظار کر رہے ہیں. فرمایا میرے ہوتے پانی سٹو. پھر پانی سٹیا گیا. دوبارہ اٹھنا چاہیا نہ اٹھ سکے. پھر تھوڑی دیر بعد افاقہ ہویا. فرمایا عائشہ جماعت ہو گئی؟ فرمایا محبوب جی نہیں صحابہ انتظار اجے بھی کر رہے. فرمایا عائشہ لگتا ہے میرے کو نہیں جایا جا سکے گا. آج میں نہیں جا سکاں گا. آج اس اصول دی تفسیر کریے کہ امام اس نو بناؤ جڑا قرآن دے علم بہت آگے ہوئے سب تو آگے ہوئے. جے او دے وچ کئی برابر ہون پھر حدیث ہے. جے حدیث دے علم برابر ہون تو پھر بولو کہ دے وچ ہجرت ہے. جے ہجرت برابر ہون ایک کو دن ایک کو ٹائم ایک کو وقت کیتی ہوئے پھر اسلام ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اصول تحبر دسیا سی. ہن تسی جا سکتے نہیں مصلی پاک توڑا خالی ہے. کون جماعت کرائے؟ فرمایا مرو ابا بکرن مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس. سیدنا صدیق نو کہو او جماعت کروان. کیوں؟ قرآن اور حدیث دے علم اندر سب تو آگے کون نے؟ صدیق. یہ ہجرت اندر گنو گے سب تو پہلے محبوب نہ ہجرت کرنے والے کون نے؟ یہ اسلام سب تو زیادہ پہلے سبقت لین والے کون نے؟ مرو ابا بکرن. ابو بکر اس وقت ایمان لائے تھے جب حسن و حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے.
صدیق مردوں میں سب سے پہلے تھے، قرآن کے علم میں، حدیث کے علم میں۔ ہجرت شیر خدا نے کی ہے، لیکن امانتیں لے کے مدینہ میں مکہ میں رہ گئے تھے، بعد میں پہنچے مکہ مدینہ پاک۔ صدیق سب سے بڑی امانت لے کے پہنچ گئے تھے۔ وہ کون تھی امانت؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے علم میں، حدیث کے علم میں کس نے پوچھا ہے یہاں صدیق کو؟ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق نو کہو جماعت کروائے سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آگے بڑھیاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نو رہن دیو، کسے اور نو کہا دیو میرا ابا ہے نرم دل ہے، تسی بیمار ہو، تہاڈے مسلح تے میرا باپ نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ فرمایا عائشہ تقرار نہ کرو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق نو کہو جماعت کروائے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر گئیاں نے اپنی دیگر ازواج پیغمبر دی ازواج مطہرات نو بلا لے آندہ ہے، سارے نے کٹھیاں کر کے کہنے لگیاں آؤ مل کے عرض کریے نبی علیہ السلام نو، ساریاں مل کے عرض کر گیاں محبوب بات غور فرمان گے، ساری ازواج مطہرات آئیاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ساریاں سوارش کرنیاں مجی عائشہ صدیقہ دے فرمان تے کہ ابو بکر صدیق نو رہن دیو، کسے اور نو کہہ دیو، او نرم دل نے توڑے مسلح دے کھڑے ہو کے جماعت نہیں کرا سکنگے، کسے اور صحابی نو کہہ دو جماعت کرا دے۔ نبی علیہ السلام جدو سنے اپنی ازواج مطہرات دا اسرار، فرمایا میریاں بیویو کیوں اسرار کر دیو؟ یا باللہ والمومنون الا ابا بکر، یا باللہ والمومنون الا ابا بکر، میریاں بیویوں رب انکار کر رہے ہیں سوائے ابو بکر دے محمد دے مسلح تے کوئی نہ آوے۔ افضل البشر بعد الانبیاء کے درجے پر صدیق ہے۔ جماعت دیو ثانی جڑا مہینہ جا رہے دی اندر وفات بھی ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اور یہ بھی توڑے علم اندر بات کہ چند ایام پہلے خاتون وکیل نے سیدنا صدیق دی شان اندر گستاخی اور توہین بھی کیتی ہے، لہذا لو سنت ہوتے فردے پورے ملک اندر غلغلہ مجاد ہے کہ انبیاء تو با سب تو اونچا انسان کون ہے؟ اینج تے نہیں جے میں توڑی مرضی ہے، اینج تے مسجد تو باہر ہی کوئی نہیں آواز جاڑی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد انبیاء علیہ السلام تو بعد سب تو افضل ترین شخصیت کون ہے؟ سیدنا صدیق سب تو افضل کون ہے؟ بولو سیدنا صدیق۔ ایمان دا مسئلہ ہے، غیرت دا مسئلہ ہے، عقیدہ دا مسئلہ ہے، اس تو بغیر زندگی فضول ہے، جے عقیدہ نہ ہوئے کہ نبوت تو بعد مقام کس دا ہے؟ صدیق دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق کی حرمت پر جان قربان، صدیق کی حرمت پر اولاد قربان، صدیق کی شان پر بچے قربان، صدیق کی حرمت پر ساریاں ثانیاں قربان، صدیق تیری عزت پر، تیری شان پر، تیرے حرمت پر، تیرے نالین پاک پر، تیرے جوتے پر ساری اولادیں قربان کر دیں، سارا مال قربان کر دیں، اپنی عزتیں قربان کر دیں، اپنی آسائشیں قربان کر دیں، اپنی ساری کو جو کچھ ہے ساڑھا کے پاس سب کچھ قربان کر دیں، صدیق دی عظمت آنچ نہ آئے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق ساڑھا ایمان ہے، صدیق ساڑھا اسلام ہے، صدیق میرا ایمان ہے، صدیق ہی میرا اسلام ہے، صدیق ہی میرا ایمان ہے، صدیق میرے دل دا روح اور سکون ہے، سیدنا صدیق میرے وجود دا چین سکون ہے۔ صدیق دا اگر ایمان جو نہیں تے بندہ مومن نہیں، ذرا پیار نہ کہو سارے انبیاء تو بعد افضل ترین انسان کون ہے؟ سید
سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ بس اس چیز کا غم کھایا جا رہے ہیں صدیق، ہم زندہ ہیں لیکن تیری گستاخی پھر بھی جا رہی ہے، آل و سنہ موجود نے لیکن تیری توہین پھر بھی اس ملک اندر جا رہی ہے۔ اس ملک کے حکمران اس ملک نو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں لیکن مدینہ دی ریاست دی اول اینٹ، مدینہ دی ریاست دا اول، مدینہ دی ریاست دا اول، ایمیں سمجھ نہیں آئی تے پیغمبر دی امت دا ایک، پیغمبر دی امت دا ایک، پیغمبر دی امت دا آغاز، پیغمبر دی امت دا شروع، پیغمبر دی امت دا ایک۔ اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تے میں کسے بندے نو 1 روپے دے 10 نوٹ یا 10 دے نوٹ انہوں 100 روپے انہوں پھڑا ناواں کہ اپنے پیسے پورے کر لے، میں 100 روپے تیرا دینا سی اپنا پورا کر لے، وہ اپنے پیسے پورا کرنا چاہے وہ گنتی دا غاد بولو کتوں کرے گا، ایک تو جے ایک نہیں تے 100، چلو جی 100 نہیں تے 99 پورا کر لے، جے ایک نہیں تے 99 نہیں، جے ایک نہیں تے 98 نہیں، جے ایک نہیں تے 97 نہیں، جے ایک نہیں تے 2 نہیں، جے ایک نہیں تے 3 بھی نہیں، جے ایک نہیں تے 4 نہیں، جے صدیق نہیں تے کوئی بھی نہیں۔ صدیق آغاز اس امت دا، صدیق اول اس امت دا، صدیق تو گنتی شروع دی اس امت دی، صدیق نہیں تے 2 نہیں، جے صدیق نہیں تے 2 نہیں، 2 بندی صدیق نالے قرآن چے ثانی اسنین، ایک میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی حیثیت نال نے جدو امت دا غاز ہوندہ ہے صدیق تو ہوندہ ہے، امت شروع ہوندی ہے صدیق تو شروع ہوندی ہے، اس امت دی اساس سیدنا صدیق ہے، اس امت دا محسن صدیق ہے، اس امت دا اعزاز صدیق ہے، اس امت دی عزت صدیق ہے، اس امت دی زینت صدیق ہے، اس امت دا زیور صدیق ہے، اس امت دے ماتھے دا جھومر صدیق ہے، اس امت دا محسن صدیق ہے، آل بیت دا محسن صدیق ہے۔ صدیق تو بڑا خیرخواہ مصطفیٰ دا کوئی نہیں، صدیق تو بڑا خیرخواہ آل بیت دا کوئی نہیں، صدیق تو بڑا خیرخواہ قرآن دا کوئی نہیں، صدیق تو بڑا خیرخواہ اسلام دا کوئی نہیں، صدیق تو بڑا انسان محمدی امت کوئی نہیں۔ ذرا پیار نل کہیے نبوت تو بعد مقام کس دا ہے، اچھی بولو صدیق دا ہے، پیغمبر تو بعد نبوت تو بعد مقام کس دا ہے۔ نعرہ تکبیر، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر، اسلام سید سبتین شاہ تکبیر صاحب۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق نو کہو جماعت کروائے، سیدنا صدیق نو حکم مصطفیٰ پہنچے آئے، آ مصلی پاک تے تشریف لے آئے، پورے اہل بیت لائیے، پورا ذخیرہ اسلام دا تاریخ کھولیے، ایک شخصیت ایسی لائیے جو صدیق دے پیچھے نو، امام کتنا بلند ہوئے گا جے دے پیچھے سارے اہل بیت کھڑے نے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ جمع شروع کروائیے، نبی علیہ السلام دی تیمارداری لئی، سیدنا عباس جو نبی علیہ السلام دے چچا جان نے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں محبوب علیہ السلام دے کول تیمارداری لئی کول موجود نے، محبوب علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد پھر آفاق ہوئے ہے، فرمایا ہے عباس علی تسی تشریف لے آئے ہو، جی
جی ہاں محبوب جی جماعت ہو گئی ہے نماز پڑھائے ہو فرمایا نہیں محبوب جی اسی تے توڑی تے مارداری لئی اندر داخل ہوئے ساں کہ توڑا پوچھئے تے توڑا حکم صدیق تک پہنچ گیا ہے وہ جماعت کروا رہے نے فرمایا عباس و علی من سہارا دے ہو میں تو انہوں نال لے چلاں تے پھر امت دے سامنے صدیق دی امامت مور لاواں آؤ چلیے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے سیدنا علی موجود ہے افضل البشر سیدنا صدیق ہے انبیاء کرام کے بعد عباس و علی موجود ہیں حجرہ رسول میں جانے لگے ہیں علی سیدنا علی و عباس سیدنا صدیق کی امامت و اقتداء میں حقائق کا کون انکار کر سکتا ہے حقائق کو چھپاتے ہو تاریخ اسلام کا اسلامی حیات کا انکار کرتے ہو اس امت کے اور نوجوان نسل کے دل و دماغوں میں کیا ڈالنا چاہتے ہو سیدنا صدیق کی عظمت گرانا چاہتے ہو یاد رکھیے جب تک یہ سورج کا نظام قائم ہے صدیق کی عظمت کا فریرہ بلند رہے گا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدیق کو اللہ نے ایمان کے ذریعے علم کے ذریعے وہ درجہ دے دی ہے جس کو گرایا نہیں جا سکتا صدیق کو جہاں سے مرضی تم جناب کوشش کرو نکالنے کی کہاں سے نکال سکتے ہو وہ جگہ ہے ہی نہیں جہاں نبی موجود ہوں اور ساتھ صدیق نہ ہوں سمجھنا ہے تو علامہ شہید کی زبان میں کہتا ہوں علامہ شہید فرما کرتے تھے مجھے ایک جگہ بتا دو ایک جگہ موقع بتا دو پورا ذخیرہ اسلام کھول لو کہ نبی رحمت اپنے گھر سے باہر ہوں پھر سن لو ایک جگہ ایسی بتلا دو کہ جب پیغمبر اپنے گھر میں نہ ہوں حجرہ پاک میں نہ ہوں گھر سے باہر ہوں ایسی جگہ بتا دو جہاں مصطفیٰ موجود ہوں اور ساتھ صدیق نہ ہو ایک جگہ نہیں پیش کی جا سکتی ایسے سفر و حضر مل جائیں گے جہاں نبوت موجود ہوگی لیکن سیدنا علی موجود نہیں ہوں گے ایسی مواقع مل جائیں گے پیغمبر موجود ہوں گے حسنین کریمین موجود نہیں ہوں گے لیکن ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں حجرے پاک سے گھر سے باہر مصطفیٰ موجود ہوں ساتھ سیدنا علی ہوں اور صدیق نہ ہوں ایسی جگہ تمہیں موقع نہیں مل سکتا تم کہتے ہو سکتا ہے کوئی الگ الگ میں بات کہہ دی ہو جب پیغمبر بھی گھر سے باہر نکلے اگر علی موجود ہے تو صدیق ساتھ موجود ہے ایسا ہو سکتا ہے نبی اور صدیق موجود تو ہوں لیکن علی المرتضیٰ ساتھ نہ ہوں ایسا کوئی موقع نہیں ہے جہاں نبی گھر سے باہر موجود ہو اور ساتھ صدیق نہ ہو قرآن پڑھیے جڑا ہوا ہے قرآن میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ نبوت کے ساتھ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ کہا یاد ہے خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اللہ انہیں لمبی صحت زندگی عطا فرمائے وہ ایک موضوع بیان کردس نبی و صدیق آج بھی ان کا وہ نیٹ پر موجود ہے نبی و صدیق اتنا کسی پاکستان کے کسی خطیب نے اور کسی مسلک کے خطیب نے آج تک نبی و صدیق کو نہیں جوڑا جو حضرت قاری صاحب نے جوڑ کے امت کو دکھایا تھا لیکن انہوں بزرگ ہو گئے انہوں تو اسے بلاندے نہیں انہوں تو بڑے بڑے فنکار آ گئے تو انہوں بلان دی کیڑی لوڑ اور تو انہوں قاری عبدالحفیظ صاحب دی کیڑی لوڑ رہ گئی اے تے بے وفائی آل الحدیث کی
کہ جب تک کوئی بلاندہ رہے آواز جسم ساتھ دے ویتے واہ جی واہ زندہ باد، گھر میں تم اس کو خدمت بھیجو، وہ دیکھتا رہے کہ جماعت کبھی بے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر اوپڑی رحمت اللہ علیہ بیمار تھے، ملنے کے لیے چلا گیا کہ کوٹھی پر علماء جا رہے تھے ایسا سرگودا سے، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، نیا نیا ہے اس فیلڈ میں، مولوی والی فیلڈ لے جایا سا، میں آگے چلو تو اسی جا رہے روپڑی صاحب رحمت اللہ علیہ نے، میں بھی جا کے کسی بزرگ کی کسی جماعتی کی شکل دیکھی، کوئی ملنے آیا ہے گھر میں مجھے بھی، کبھی ہم بھی رات 2 بجے جاتے تھے اور لوگ انتظار کرتے تھے، جیتے جی تسی تو چھاڑ جاندے ہو، چلو ہن کوئی قاری صاحب نے بھیج سو خرچہ بھیج سو 1 لاکھ روپیہ بھیج دیو پھر میں پہنچا دے سو 10 بندے جے 10,000 پا لو تو کیڑا بات توڑا با کوٹھیاں ڈیگ جاونی ہیں، چلو ٹھیک ہے، پھر توڑ کو میں مولوی بھیجاں گا، تسی میز دے کے سٹے آجے پیسے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے سیدنا عباس و علی دے کندیاں تے نبی علیہ السلام نے ہاتھ مبارک رکھے ہے اور زمین تے لکیر بندے جا رہی ہے، پیران دی کمزوری، جسم دی کمزوری دی وجہ تو، بخار دی شدت دی وجہ تو زمین تے قدم مبارک نہیں لگ رہا ہے، آپ تے پیران دے نشان لکیر بندے جا رہی ہے، پیران دی جا رہے نے مسجد نبوی وال۔ نمازیں تو باقی آپ نے گھر میں پڑھ لی تھی، 17 نمازیں آپ نے گھر میں پڑھی اور صدیق نے جماعت کروائی۔ یہ نماز جس میں پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، اس حالت کیفیت میں مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد 17 نمازیں صدیق نے پڑھائیں، پھر کیوں نہیں گئے، آج کیوں گئے؟ جب کہہ دیا تھا صدیق جماعت کروا دے، اس کا معنی یہی تھا کہ پیغمبر نہیں جا رہے تھے، پھر کیوں تشریف لے گئے؟ مہمہ حل کیجئے، مسئلہ حل کیجئے۔ جب آنکھ مبارک کھولی، دیکھا علی و عباس میرے حجرے میں موجود ہے، اگر آپ نہ جاتے رافضی پہلے معاف نہیں کر رہے تھے، آج تک یہ بولتے کہ صدیق نے نماز پڑھائی تھی لیکن علی و عباس حجرے رسول میں موجود رہے تھے، وہ گئے نہیں، رسول نے بھیجا نہیں، وہ نہیں گئے۔ پیغمبر نے فرمایا سہارا دو، میں تمہیں خود جا کے صدیق کے پیچھے کھڑا کر کے آنکھوں سے دیکھ لوں کہ صدیق امام ہے اور محمد کی ساری امت صدیق کی مقتدی ہے۔ صدیق ہے تمہارا امام۔ علی و عباس کے سہارے مسجد نبوی میں پہنچے، فرمایا عباس والی جی ماموں جی، فرمایا صدیق نے مگر صف اندر داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ۔ علی و عباس صفوں میں داخل ہو گئے، محبوب آگے بڑھے، صحابہ نے کنگورے مارے کہ آگے صدیق پیچھے ہٹ آئے۔ آج پیچھے ہٹاتے مصطفیٰ چپ رہتے، خاموش رہتے، تب بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ علی کو صف میں جب تک صدیق مصلی پر تھے اس وقت تک علی و عباس بار تھے، اور جب پیغمبر مصلی پہ آگئے صدیق تو پیچھے ہٹ گئے، تب علی و عباس صف میں شامل ہوئے۔ جب علی و عباس صف میں آگئے صدیق نے پیچھا ہٹنا چاہا، محبوب نے فرمائے مکانک، اے ابو بکر اپنے مصلی جگہ پہ کھڑا رہے، میں تجھے پیچھے ہٹانے نہیں آیا، تیری امامت پر مور لگانے آیا ہوں۔
آگے کھڑا رہے صدیق مصلی پہ کھڑے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے آپ جا کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں طرف بیٹھ گئے اور صدیق کی امامت کروانے لگے یہ عجیب امامت ہے مصلی پہ دو شخصیات ہے ایک نبی اور صدیق دونوں مصلی پر موجود ہیں جڑے ہوئے نبی علیہ السلام تکبیر آہستہ کہہ کے صدیق نو سنا رہے ہیں صدیق اچھی تکبیر کہہ کے صحابہ کرام نو سنا رہے ہیں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی مصلی پاک دے ہوتے موجود نے اپنی جگہ تے موجود نے اپنے مصلی تے موجود نے ممبر محراب رسول اندر موجود نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ نبوت تو بعد بولو مقام کس ہے اونچی بولو پیار نال نبوت تو بعد مقام کس ہے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیق رضی اللہ تعالیٰ جان دے ہو صدیق کون ہوندہ ہے صدیق دے بات تعریف سنیے حدیث صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سچ بولنا ہے سچ بولنا ہے سچ بولنا رہنا ہے سچ بولتا رہنا ہے عقیدے اندر ایمان اندر گفتگو اندر کلام اندر لین دین معاملات اندر ہر ویلے سچ بولتا رہنا ہے اتنا سچ بولنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں لکھ دیو کہ یہ بندہ صدیق ہے اللہ دے آؤں جدوں صدیق لکھیا جاندہ ہے کدوں جدوں ہر ویلے سچ بولدا رہے رب آندہ ہے اعزاز اندر اکرام اندر کہ لکھ دیو اے بندہ کون ہے صدیق صدیق نے اتنا سچ بولے اتنا سچ بولا ہے کہ رب نے لکھوا دیتا ہے کہ ابو بکر کون ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو لقب احساس ملے ہے نبی علیہ السلام خود نہ فرماندے سن ابو بکر تے نال صدیق صدیق اکثر پیغمبر علیہ السلام نام تا ذکر فرماندے کئی مرتبہ صدیق دے لقب نال سیدنا ابو بکر نو یاد فرماندے وہ حدیث مشہور جیڑی ہے کہ آپ اود پہاڑ اوپر کڑے نے اود پہاڑ نے ہلنا شروع کیتا ہے آپ دے نال بولو کتنے صحابہ کرام سے ویخ لو تین کتنے تین ایک سیدنا ابو بکر دوسرے تیسرے عثمان کتنے ہو گئے بولو تین صحیح البخاری اندر کے آپ دے نال کتنے صحابہ کھڑے سن بولو تین ایک ابو بکر تے دوسرے عمر تے تیسرے عثمان صحیح مسلم اندر حدیث نبی علیہ السلام دے نال 6 صحابہ کھڑے سن کتنے 6 سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا طلحہ سیدنا زبیر کتنے ہو گئے 6 صحابہ کرام کھڑے نے نبی علیہ السلام ہن مسلم تے بخاری دی حدیث ملاؤ تو کتنے صحابہ کرام ہو گئے بولو 6 صحابہ نال کھڑے اود پہاڑ نے ہلنا شروع کیتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی ایڑی مبارک اود پہاڑ تے مار کے فرمایا اثبت یا اود اے اود ٹھہر جا رک جا تھم جا اپنی جگہ تے تیرے ہوتے ایک نبی کھڑا ہے دوجا صدیق کھڑا ہے پیغمبر نے سیدنا ابو بکر کو کیا فرمایا صدیق یوں نہیں فرمایا میں نبی ہوں اور دوسرا ابو بکر ہے فرمایا ایک تجھ پر نبی ہے دوسرا تجھ پر صدیق ہے جب پیغمبر نے صدیق کہہ دیا پھر کیسے مان لو صدیق نے فدق میں جھوٹ بولا ہوگا
پھر کیسے مان لوں کہ سچے نے، صدیق نے صداقت کے خلاف کوئی بات کہی ہوگی؟ یا صحیح البخاری پوری کا انکار کرو، یا بخاری کی حدیث پیش کرتے ہو تو ساری مانو۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے، یا سائی پوری جرت کے ساتھ کہہ دو کہ ہم بخاری کو نہیں مانتے، اگر مانتے ہو پھر ایک حدیث کو پیش کیوں کرتے ہو؟ ساری حدیث بخاری کی مانو، تسلیم کرو، یا ہمیں کہو کہ ہماری کتابوں سے ابو بکر کی صفت صدیق ثابت کرو، ہم تمہاری کتابوں سے صدیق کی صفت کو ثابت کریں گے، یا ہماری کتابیں مانو، اگر نہیں مانتے تو تعین کرو کہ ہماری کتابوں سے ابو بکر کے لیے لفظ صدیق لاؤ، ہم تمہاری کتابوں سے لفظ صفت صدیق ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم یا بخاری کو مان لو، نہیں مانتے تو تعین کرو کہ ہماری کتابوں سے ثابت کرو کہ پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم تمہاری کتابوں سے اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی کا اصولی بات کیجئے، علمی بات کیجئے، جذبات میں آ کے صدیق کی توہین کرو گے تو ہم جذبات میں آ کے صدیق کی عزت عظمت بیان کریں گے۔ سن لو، اگر توہین کرنا تمہاری مجبوری ہے تو صدیق کی شان بیان کرنا ہماری مجبوری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگر تم اس کی سیدنا صدیق کی توہین سے بعد نہیں آ سکتے تو ہم صدیق کی شان بیان کرنے سے بعد نہیں آ سکتے۔ اگر توہین کرنا تمہارا ایمان ہے تو فضائل بیان کرنا ہمارا بھی ایمان ہے۔ اگر تم اس کے بغیر مومن نہیں تو ہم بھی صدیق کی شان کے بغیر بیان کیے بغیر مومن نہیں ہے۔ اگر تمہاری زبان اندر نہیں جا سکتی اس وقت تک جب تک اصحاب رسول پر تبرہ نہ ہو تو پھر سن لو، ہماری زبانیں مجبور ہو چکی ہے، وہ زندگی نہیں چاہیے، وہ سکون نہیں چاہیے یہ زندگی میں صدیق سے پیار نہ ہو۔ ہم موت مانگتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے موت آ جائے جب ہمارے ایمان میں صدیق نہ ہو۔ ہم تو ایسی زندگی نہیں چاہتے، زندگی کی بہاری صدیق پر ایمان کے ساتھ ہے۔ صدیق ہے تو ہم ہیں، صدیق نہیں ہے تو پھر سمجھو کہ ایمان ہے ہی نہیں، لذت ہی نہیں۔ ایمان کو لذت مٹھاس صدیق کے گھرانے سے نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس ویلے 12:23 منٹ ہوئے میں دسنا تو سو توجہ ہے ماشاء 23 منٹ تے گل شروع کی تھی سی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ نبوت بعد مقام کس دا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے۔ آپ نے صدیق رال موجود نے نماز پڑھا کہ اگلا منظر بڑا پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اپنی جگہ تے بیٹھے رہے، آج محبوب دے سر پاک تے پٹی بنی ہوئی ہے۔ محبوب اٹھے جا ممبر تے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام ممبر تے بیٹھ کے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے اپنے بندیاں جو بندن اختیار دیتا ہے وہ زمین تے روے، او دی مرضی دنیا تے زندہ روے، او دی مرضی رب کول چلا جائے، او دی مرضی اس بندے نے اللہ کول جان دا فیصلہ کر لیا ہے۔ سارے صحابہ بات سن رہے نے، صدیق رو پہ سیدنا عمر اٹھے، فرما ابو بکر روندے کیوں؟
نبی علیہ السلام کسے بندے دی بات کر رہے ہیں، فرما ابو اے عمر جتے صدیق پہنچے ہوتے تسی نہیں پہنچے، جے کون اللہ دی زمین تے ایسا انسان ہو سکتا ہے جنہوں اللہ دنیا تے رہن دے اختیار دے وے یا رب کول جان دے اختیار دے وے، تُس اس حدیث دی گرائی تک نہیں پہنچے، پیغمبر نے اپنی موت دی خبر دے دیتی ہے۔ سیدنا عمر فرماتے نے من تے ادوں ہی یقین ہو گیا صدیق تیرے جیسا عالم محمد امت کوئی نہیں، جہاں تو پہنچ جاتا ہے ہم تو نہیں پہنچ پاتے، تیرا علم ہم سے کہیں آگے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ مسجد نبوی وال جنے دروازے کھل دینے سارے بند کر دو، کوئی بندہ مسجد نبوی دے اندر ڈائریکٹ دے گھر دا دروازہ نہ کھلے، گلی والے پاسوں مسجد دے دروازے تو آئے کرو، آپ دے حجرات دے دروازے مسجد وال کھل دے سن، جس گھر بھی آپ تشریف فرما ہوندے سیدھا مسجد تشریف لے ہوندے، سیدنا عمر دا، سیدنا عثمان دا، سیدنا علی دا، سیدنا ابو بکر دروازے بھی مسجد وال کھل دے سن۔ آپ نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو، عمر دا دروازہ بند کر دو، عثمان دا دروازہ بند کر دو، شیر خدا دے دروازہ بند کر دو، گلی دی طرفوں سارے تشریف لے آیا کن الا ابا بکرن، ابو بکر صدیق دا دروازہ کھلا رہے، کیونکہ میرے تو بعد میرے مسلح تے آئے گا کون مسجد نبی اندر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر دا دروازہ کھلا رہے تھے۔ اگلے اس بات سن لو میرے صحابہ، ابو بکر صدیق دے احسانات جتنے اسلام تے دین تے محمد مصطفیٰ تے نے، وہ سارے دے احسانات دے بدلے میں دے چکا ہوں، صدیق دے احسانات دے بدلے میں محمد مصطفیٰ دنیا تے نہیں دے سکتا۔ صدیق مال لین نہیں آیا، مال لٹان آیا ہے۔ کون کہتا ہے مال لینے کے لیے آیا تو مال کا باغ فتح کھا گئے، باغ فتح کھایا ہے تے کدھر کیتا ہے، کوئی محل بھی تو بنایا ہوگا، وہ محل بیان کر دیجئے، دکھا دیجئے کسی کتاب میں کہ یہ محل صدیق کا ہے، یہ وراثت صدیق کی ہے، یہ سارا مال لے گیا اسلام سے دین سے، یہ مال لوٹ لے گیا نعوذ باللہ بیت المال سے، یہ مال جمع کیا ہے صدیق۔ لے آؤ کوئی کتاب، جو لوٹا ہے نا، جو مال بنایا ہے، بچوں کو دی ہے، بچیوں کو دی ہے، گھر والوں کو دی ہے، اپنے اہل و عیال کو دی ہے، فرست لے آؤ۔ اگر تم آئے فرست نہ مل سکے تو ہماری فرست سنو۔ 2.5 سال خلافت تو بعد موت و زندگی دی حالت کیفیت اندر نے صدیق سوار دا دن نے نماز فجر پڑھیے اپنے حجرہ پاک اندر، جویں بخار مصطفیٰ نو 13 دن رہے ہے، جویں بخار صدیق نو رہے ہے، جویں موت دے وقت کیفیت نبی علیہ السلام دیو زہر دے اثرات زہر ہو رہے سن، جویں نبی علیہ السلام تو بعد صدیق دی بھی ہوئی کیفیت ہے، جویں بخار مصطفیٰ علیہ السلام میں سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوار دے دن فجر دی نماز تو بعد سورج چڑھن تو بعد مصطفیٰ دنیا تو تشریف لے گئے نے، سیدنا صدیق بھی اسی وقت ہی سوار دے دن نے نماز فجر پڑھیے، اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو سوال کرتے ہیں، جویں نبی علیہ السلام کو آخری رات آخری دن سجدہ